عزیزان محترم، روزداران معصوم کربلا، نو محرم کی مجلس گفتگو اطاعت رسول آپ کے تحت نظر ہے۔ کل میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اطاعت رسول کا اصل تعین جو ہوا ہے وہ سرزمین واقع کربلا سے ہوا۔ حسین کے جان نثاروں نے کربلا کی سرزمین پر اطاعت حسین کر کر یہ پیغام کا قیامت تک دے دیا کہ ہم جس کی اطاعت کر رہے ہیں وہ بخدا محمد۔ عزیزان محترم، آج عالم اسلام میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ تمام مذہبی متفقہ سب کی شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ آج جو کہ 9 محرم ہے، شہزادے اکبر کا ذکر ہم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آج کی گفتگو نوجوانوں کی نظر میں کر رہا ہوں چند باتیں۔ مذہبوں کی شکایت ہے کہ نوجوان ہمارے مذہب کی اور ہماری بات نہیں سنتے۔ جتنے بھی تو عالم اسلام میں مذہب ہیں، سب کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ نوجوان ہمارا مذہب کی بات نہیں سنتا، نوجوان ہماری بات کو نہیں مانتا۔ عزیزان محترم، ان تمام مذہبی اداروں سے میں اس فرش ازاں سے ناظرین پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے نوجوان کو اس فرش ازاں پر بھیجیں، تب دیکھیں کہ آپ کو نوجوان حسین کی بات اس طرح سے زیادہ تفصیل گفتگو آپ کے سامنے میں نہیں کروں گا، مختصر سا آپ کو چاہیے کہ نوجوان کو فرش ازاں پر بھیجیں اور دیکھیں کہ آپ کا نوجوان حسین کی بات کس طرح سے سنتا ہے۔ سب کی شکایت ہے کہ نوجوان ہمارا حصہ میں نہیں آتا، گرجا گھر میں نہیں آتا، مندر میں نہیں آتا، ہمارے مندر اداس پڑے ہیں، ہمارے گرجا گھر اداس پڑے ہیں، ہماری مذہبی اقتدار اداس پڑے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا جو نوجوان ہے وہ بھی تو آج کے زمانے میں پروان چڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا نوجوان نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ کسی ہنر میں پیچھے نہیں ہے، کیونکہ نوجوان ہمارے مذہب کا جو واقعہ نوجوان ہے وہ صدقہ علی اکبر کا ہے، جو ہر ماں کی گود میں اسے۔ عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ آخر اس عالم میں بھی کوئی حسین پایا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیا حسین کا ہی نہیں سکتا ہے؟ کیا کس طرح سے؟ کیا اس وجہ سے کہ حسین اس قدر و منزلت کو کہتے ہیں کہ جو پروردگار ہر کسی کے دامن میں عطا نہیں کرتا۔ یہ بھی شرف پروردگار نے جو بخشا وہ آل محمد کو بخشا، اس لیے نہیں پایا جا سکتا کہ کسی کی ماں فاطمہ نہیں ہو سکتی، کسی کا باپ علی نہیں ہو سکتا۔ اور توجہ بتائیے، حسین اس لیے پروردگار نے حسین کی طرح، حسین کی طرح حسین کی سیرت پر باقاعدہ جو وہ حسین کو پروردگار نے کسی ماں کی گود میں نہیں ڈالا، اس لیے کہ جس طرح سے پروردگار نے علی کے بعد کوئی دوسرا علی نہیں بنایا نا، اسی طرح اللہ نے حسین کے بعد کوئی حسین توجہ بتا رہی ہوں، اس لیے کہ کسی کی ماں فاطمہ نہیں ہو سکتی، کسی کا باپ علی نہیں ہو سکتا، کسی کا دادا ابو طالب نہیں ہو سکتا، کسی کی دادی فاطمہ بنت اسد نہیں ہو سکتی۔ محترم، یہ میری خلاصتاً گفتگو آپ کی خدمت میں ہے۔ وضاحت کی کہ شاعر نے ان الفاظوں کی اور یہ نتیجہ دیا، کب بتایا کہ حسین کس طرح سے بنتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ درود بھیجیں پر محمد والے شاعر نے وضاحت اس طرح سے کی کہ نبوت اور امامت کو اگر شیر زہرا میں ملا کر پلا دیا جائے تو حسین بنتا ہے۔
نبوت اور امامت کو اگر شیر زہرا میں ملا کر پلا دیا جائے تب جا کر حسین بنتا ہے. درود بھیجیں پر محمد محترم. کل کی گفتگو جو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ امام مولا عباس نے جس وقت خانہ کعبہ پر خطبہ دیا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے اس کعبے کو اس کے بابا کے قدموں کے ذریعے قبلہ بنایا. محترم مولا عباس واقعاً بڑے شجاع، بڑے بہادر. اور مولا عباس کا ایک کردار بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حسین جس اپنے سپاہی کو رجل فقی اپنا مجتہد قرار دے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس لشکر کا غلام مجتہد ہو، جس لشکر کا ایک سپاہی رجل فقی ہو، جو فقی ہو، تو اس لشکر کے سردار کے علم کا کیا ہوگا. یہ اندازہ ہے مولا عباس کے علم کا. درود بھیجیں پر محمد. ایک مرحلہ اپنے مولا غازی کی جنگ کا یہاں سے آپ کے سامنے پیش کرنے چلتا ہوں. ڈاکٹر عباس متوجہ بتا رہی ہوں. مولا علی صفین سے جب واپس پلٹ کر آئے تو آنے کے بعد خیمے پر کھڑے ہو گئے اور ایک نظر میرے امام نے کفاریہ لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے بیٹوں کو دیکھا. علی کے 11 بیٹے دیکھنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ بتاؤ میرا کون سا بیٹا آج جنگ کے لیے جائے گا. اتنا کہنا تھا. 5 قدم امام حسن آگے بڑھے، 3 قدم امام حسین آگے بڑھے. کہا بابا ہم جنگ کے لیے جائیں گے. تو امام نے فرمایا کہ تمہاری جرت کو سلام، تم نے میرا سوال سنا ہے، سمجھا نہیں. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا ہے. اتنا کہنا تھا. جعفر بن علی آگے بڑھے. درود بھیجیں پر محمد والوں. آخری مرحلہ ہے، توجہ بتا رہی ہوں. اتنا کہنا تھا. جعفر بن علی آگے بڑھے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا میں جنگ کے لیے جاؤں گا. علی نے کہا دیکھیے 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، پتہ اسے قتل کرنے کے لیے تجھے کتنا لشکر چاہیے. جعفر بن علی کہتے ہیں کہ 1,500 کا لشکر دے دے بابا. تلوار بھی تیری ہوگی، گھوڑا بھی تیرا ہوگا، اور 2,500 کا لشکر دے دے. علی نے کہا کہ چل 2.5 لاکھ کا لشکر بھی دیا، تلوار بھی اپنی دی، گھوڑا بھی اپنا دیا، پتہ اسے قتل کرنے کے لیے وقت کتنا لگا. غازی کی شجاعت بیان کرنے جا رہا ہوں ایک مرحلے میں انشاءاللہ. توجہ بتا رہی ہوں. تب بتا وقت کتنا لے گا. جعفر بن علی کہتے ہیں کہ بابا فجر کی نماز کو پڑھا چکا، 2.5 لاکھ کا لشکر دے دے، ظہر کی نماز تو ختم نہ کرے گا، ان 2.5 لاکھ کو قتل کر کے تیرے قدموں میں آتا. علی نے کہا تیری جرت کو سلام. علی نے کہا تیری جرت کو سلام. زہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی. زہرین کو دیر ہے پر علی کو جلدی ہے. پھر ایک مرتبہ عون بن علی آگے بڑھے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا مجھے بھیج دے. کہ چل ٹھیک ہے تجھے بھیج رہا ہوں، بس اتنا بتا تجھے کیا چاہیے. کہ اس نے 2,500 مانگی، تجھے کتنا چاہیے. بابا اس نے 2,500 مانگی، مجھے 1,000 دے. تلوار بھی اپنی دے، گھوڑا بھی اپنا دے، اور 1,500 کا لشکر دے. تو علی کہتے ہیں کہ چل ٹھیک ہے یہ سب تجھے دیا، اب تو بتا کہ وقت کتنا لے گا. کہا بابا فجر کی نماز تو ادا کر چکا. اس نے کہا کہ زہرین تو ختم نہیں کرے گا، لشکر کو قتل کر کے تیرے قدموں میں آ جاؤں گا. بابا تو مغرب کو ختم نہیں کرے گا، میں لشکر کو قتل کر کے تیرے قدموں میں آ جاؤں گا. علی نے کہا تیری بھی جرت کو سلام، مگر مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. امام نے فرمایا کہ مغربین کو دیر ہے پر علی کو جلدی ہے. اب علی کا بیٹے ایک اجازت دے دے کر پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، عباس قدم بڑھاتے جا رہے تھے. علی کے بیٹے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، عباس
قدم بڑھاتے جاتے تھے. عباس علی کے سامنے آ گئے. آنے کے بعد مولا علی نے کہا کہ میرے رات تم جاؤ گے؟ کہاں بابا میں جاؤں گا. کہا عباس انہوں نے 2.5 مانگے, اس نے 1000 مانگے, اپنی تلوار بھی مانگی, میرا گھوڑا بھی مانگا, بتا تجھے کیا چاہیے؟ عباس کہتا ہے, مولا عباس فرماتے ہیں کہ بابا جعفر نے 2.5 مانگے اور نے 1000 مانگے, تلوار بھی تیری مانگی, گھوڑا بھی تیرا مانگا, سب کچھ تیرا مانگا, بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو علی فرماتے کہ پھر تجھے چاہیے کیا؟ کہ رضا تیری ہو مرضی حسین, رضا تیری ہو مرضی حسین کی. ٹھیک ہے عباس چل ٹھیک ہے, رضا میری مرضی حسین کی, بتا وقت کتنا لے گا؟ کہ بابا فجر کی نماز پڑھا چکا, اس کا کہنا ہے ظہرین ختم نہ ہوگی, یہ لشکر کو قتل کر کے تیرے قدموں پہ آ جائے گا. اس کا کہنا ہے مغربین ختم نہ ہوگی, لشکر کو قتل کر کے تیرے پاس آ جائے گا. عباس نے کہا کہ بابا اتنا وقت دے دے, اتنی اجازت دے دے کہ اتنے وقت میں کہ جب میں لشکر میں جاؤں گا چیرتا بھاگتا ہوا میمنوں کو محسرے پہ پلٹتا, محسرے کو قلبے لشکر پہ پلٹتا, تیرے آخری کفار کا سر ہوا میں اچھالوں گا, اور جب پہلے کا جب تک نیچے نہ آ جائے گا تیرے قدموں میں قتل کر کے آ جائے. یہ میرے مولا غازی کی شجاعت کی اذان محترم. اب علی نے ایک مرتبہ جیسے ہی سنا تو مولا عباس کو خیمے میں لے کر گئے. لے جانے کے بعد کیا دیکھا کہ علی نے اپنے لال میں اپنا شباب, اپنا ماما عباس کو پہنایا, اپنی زرا عباس کو پہنائی, پورا لباس اپنا عباس کو دیا, عباس کو تیار کیا. جب خیمے سے باہر آئے ہیں نا تو کائنات نے 2 علی کو سام اس انداز میں مولا علی لے کر آئے ہیں میدان میں, اور فرشتوں نے دیکھا آج پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چھوٹا علی کون ہے بڑا علی. آج پتہ نہیں چل رہا کہ چھوٹا علی کون ہے بڑا علی کون ہے. میں نے محترم مولا عباس چلے, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عرب کا دستور ہوتا ہے کہ جب بھی وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے رجس پڑھتے ہیں, اور اپنے سے چھوٹے قبیلے والوں کو ان پر وہ تلوار نہیں اٹھاتے. وہ اپنی شان کے خلاف یہ سمجھتے ہیں, اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی چھوٹے قبیلے کا ہم سے مقابلے میں آئے گا تو وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں, وہ ڈر کر نہیں جاتے, وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. عباس میدان میں گئے, جانے کے بعد کہتے ہیں کوئی ہے آئے میرے مقابلے, کوئی ہے آئے میرے مقابلے میں. لشکر نے ایک مرتبہ دیکھا, حیرت زدہ ہوا, تو قریب نام کا ایک پہلوانی آدمی آگے بڑھا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے, اپنا حسب نسب بتا. تو مولا عباس فرماتے ہیں کہ تو اپنا حسب نسب بتا. وہ کہتا ہے, اب دیکھیے رجس اس نے پڑھی, کہا میں فلاں پہلوان ہوں, میں نے اتنی جنگوں میں اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا ہے, زیر تیغ کیا ہے. عرب کی عورتیں میرا نام لے کر اپنے بچوں کو سلا کے ڈرا کر سلاتی ہیں. اتنا خطرناک اس نے اپنا تعارف کرایا. تو مولا عباس کی جبین پہ ایک شل, مولا عباس کی زمین پر ایک بھی شل نہیں. تو مولا عباس کہتے ہیں, اس نے پھر سے اصرار کیا کہ بتا تیرا تعارف کیا ہے. تو اپنا تعارف کرا. تو مولا عباس کہتے ہیں کہ میں ملکہ عالیہ کا فرزند ہوں. تو جیسے خبیث کے سامنے ان پاک و مطہر نام لینے کو میں ضروری نہیں سمجھتا. ان پاک و مطہر کا نام میں تجھ جیسے خبیث کے سامنے لینا ضرور نہیں سمجھتا. جیسے ملکہ عالیہ کا ذکر ہے, اس کا بیٹا ہے, کہا میں علی کا بیٹا ہوں. تو ایک مرتبہ وہ اتنا خیال رکھتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ جب یہ علی کا بیٹا ہے, دکھتا بھی علی کی طرح ہے, بولتا بھی علی کی طرح ہے, تو پھر لڑتا بھی علی کی طرح ہوگا, تو پھر لڑتا بھی علی کی طرح ہوگا. اب جب اس کے ذہن میں, اس کے دل میں یہ خیال آیا تو ایک ڈر بیٹھ گیا, ایک ڈر بیٹھ گیا, اور اب وہ اپنے قدموں کو پیچھے کرتا جا رہا ہے. وہ اپنے قدموں کو پیچھے کرتا جا رہا ہے, عباس قدم بڑھاتے جا رہے ہیں. وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے, عباس قدم بڑھاتے جا رہے ہیں. کہتا ہے کہ تو علی کا بیٹا ہے, پہلی بار میدان میں آیا ہے. کہاں پہلی بار میدان میں آیا ہوں. کہ پہلے تجھے میدان میں نہیں دیکھا. تو عباس فرماتے ہیں کہ پہلے اس نے بھیجا نہیں تو وہ میدان میں دکھا. یعنی عباس کی پہلی جنگ
کہا پہلے اس نے بھیجے نہیں تو عباس میدان میں دکھا نہیں کہ تو پہلی بار جنگ لڑنے آیا ہے؟ کہا میں پہلی بار جنگ لڑنے آیا ہوں۔ اب وہ قدم پیچھے ہٹاتا ہے، عباس آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک فقرہ مولا عباس کہتے ہیں کہ بڑھ کیوں رہا ہے، پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ ابھی تو نے اپنی شجاعت کے اتنے قصے بیان کیے، تو کہتا تھا کہ نے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کیا ہے، عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو تیرے نام سے ڈرا کر سلاتی ہیں، ان بچوں کے دلوں میں تیرے نام سے دہشت بیٹھی ہوئی ہے، اب کہاں ہے وہ تیری تلوار؟ نکال نیام سے جنگ کر۔ کہا میں لڑنا نہیں چاہتا، کہا میں لڑنا نہیں چاہتا، کہا میں لڑنا نہیں چاہتا۔ عباس کہتے ہیں کہ تلوار نیام سے نکال لڑ میرے سے، تو وہ ایک مرتبہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں کہ پیچھے کیوں جا رہا ہے، لڑتا کیوں نہیں؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میرے میں لڑنا نہیں چاہتا، میں لڑنا نہیں چاہتا۔ تو مولا عباس کہتے ہیں چل ٹھیک۔ تو پھر وہ فقرہ کہتا ہے کہ عباس مجھے جانے دے۔ کہ جانے بھی نہیں دے گا؟ کہ نہیں۔ کہ جان بھی نہیں بخشے گا؟ کہ نہیں۔ زندگی دے دے؟ کہ نہیں۔ کہا تو میرا پہلا شکار ہے، کہا تو میرا پہلا شکار ہے۔ عباس نے فقرہ کہا کہ تو میرا پہلا شکار ہے اور میرا بابا خیمے سے میری جنگ دیکھ رہا ہے۔ اور عباس کو یہ فخر بھی ہے کہ حسین بھی دیکھ رہے ہیں، مالک اشتر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ غیظ و غضب میں آیا، اس کی جوش ایک دم اسے چڑھا، تو اس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور عباس کے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ میرے غازی نے اس کے تلوار کو، اس کے وار کو روکا، اور روکنے کے بعد ایسا اسے اٹھا کر پٹکا ہے اور اس کے قدم، اس کے سینے پر، اس کے قلب پر اپنا گھٹنا رکھا، اور رکھنے کے بعد بہت توجہ بتا رہی، اس نے رکھنے کے بعد علی یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور ضرب سے ایسا اسے قتل کیا۔ اتنے میں کیا منظر دیکھا، مالک اشتر تیزی سے دوڑ کر آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ مولا عباس کی تلوار دی، مولا عباس کی تلوار دیکھی کہ عباس قریب کو قتل کر کے آئے، وہ کہاں کا، اس کا خون تو ہے ہی نہیں، اس کا خون تو ہے ہی نہیں۔ عباس فرماتے ہیں کہ مالک یہ جو جسے میں نے قتل کیا ہے وہ ایک نجاست سے بنا ہوا ہے، وہ نجس ہے، اس پر تو ملکہ عالیہ کے، اس پہ دست مبارک کے ہاتھ ہیں۔ صلوات پڑھیں گے۔ تلوار بھی اتنی پاک و مطہر کہ کسی نجس خون اس پر ایک قطرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس میرے مولا غازی کی شجاعت تھی، ان کا فلسفہ تھا، اور ان کا کردار سے آپ اندازہ لگا ہی چکے ہیں کہ مولا کا علم کرنے کا کیا ہوگا۔ آج شہزادے علی اکبر کا ذکر ہے، حسین کے کڑیہ جوان کا ذکر ہے، محرم الحرام ہے عزیزارو۔ آج کے دن ہم جلوس نکالتے ہیں، مگر اپنے اس ممبر سے مولا کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا ہماری خواہش تو بہت ہے، مگر کیا کریں، دل بھی گواہی نہیں دیتا، ماحول پرآشوب ہے کہ آپ کے لال علی اکبر کا ہم جلوس نکالتے ہیں۔ ہم جلوس نکالتے ہیں، اس شان و شوکت سے نکالتے ہیں، علی اکبر کا جلوس نکالتے ہیں کہ شان و شوکت سے نکالتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ماتم کرتے ہوئے جاتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے جلوسوں میں پانی کی سبیل کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ مگر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا زدارو، ایک جلوس ایسا تھا کہ جو زینب کربلا سے لے کر چلی تھی، ایک جلوس ایسا تھا کہ جو زینب کربلا سے لے کر چلی تھی، اور کس انداز میں لے کر چلی تھی، ہاتھ زینب کے پس گردن بندے ہوئے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمایا زدار۔ میں کہتا ہوں نا کہ جب بھی آپ کی آواز دنیا بلند ہوتی ہے تو آپ کا وقت امام سید سجاد کوہنیوں کے دل چل کر آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے میرے چاہنے والے ذرا اور زور سے ہو، اور زور سے ہو کہ میرے رونے سے سجاد کو سکون ملتا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزانو یہ جلوس ہے جو زینب کربلا سے لے کر چلی ہے، اس انداز سے لے کر چلی ہے کہ ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے، اور اس جلوس کا کوئی روٹ نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اس جلوس کا کوئی روٹ نہیں تھا عزیزانو۔
زینب کربلا سے کچھ پوچھ لے کر چلی ہے. جب 11 محرم کو یہ قافلہ گیا ہے نا، جب یہ قافلہ 11 محرم کو روانہ ہوا ہے کربلا سے شام کے لیے، تو راستے میں یہ قافلہ رکا ہے کلیسا کے ایک گرجا گھر کے پاس ہوتا. تو اس گرجا گھر سے ایک ضعیفہ مومنہ باہر نکلی اور آنے کے بعد اس نے شہیدوں کے سروں کو دیکھا نیزے پر. ایک مرتبہ عباس کے سر کے سامنے آ کر اس نے عباس کے سر کو سلام کیا اور محمد کے سروں پر آ کر اس نے سلام کیا. اب جیسے حسین کے سر کو دیکھا نا، دیکھنے کے بعد کیا معجزہ دیکھا، معصوم کا معجزہ دیکھیے کہ اس نے دیکھا کہ حسین سر نیزہ پر سے تلاوت فرما رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے کسی معصوم کا سر لگتا ہے. جبھی تو تلاوت کر رہا ہے کسی معصوم کا سر لگتا ہے. عزادارو اب وہ ایک ضعیفہ ایک شہید کے سر کے پاس آتی ہے، سلام کرتی جاتی ہے. ایک روایت کہتی ہے اب وہ جیسے ہی علی اکبر کے سر کے سامنے آئی تو منظر کیا دیکھتی ہے، صوف خون میں بھری ہوئی، ریشم غلام مبارک بھی خون میں بھری ہوئی. عزادارو اس نے چاند سے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتی ہے اے چودھری کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو اے چودھری کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. عزادارو اس کے لبوں سے اتنا نکلنا تھا، اونٹ پر بیٹھی ہوئی لیلا کی آواز آئی اے ضعیفہ، اس کی ماں میں ہوں. ارے یہ میرا چاند کربلا میں مارا گیا اور اس کی ماں شام و کوفہ میں در بدر سر پر اپنا الہی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. عزادارو ایک منزل تو آئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام علی اکبر کو لے کر مدینے کی گلی میں کھڑے ہوئے. سنیے گا عزادارو، لیلا کا چاند کا ذکر کرنا ہے. نوجوانوں دل کھول کر ماتم کرنا، گھٹ گھٹ کے ماتم نہ کرنا. علی اکبر کا ذکر ہے، حسین کے کلیہ جوان کا ذکر ہے کہ جس کے مرنے سے حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. عزادارو امام علی اکبر کو لے کے مدینے کی گلی میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ لال کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے. علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا کچھ نہیں چاہتا. کہ میرا لال میں چاہتا ہوں کہ کچھ مانگ لے. عزادارو روایت کہتی ہے کہ علی اکبر نے کہا کہ بابا انگور کھلا دے، کہ بابا انگور کھلا دے. اس وقت انگور کا موسم نہیں تھا نا. حسین نے جنت سے علی اکبر کے لیے انگور منگائے، انگور کھلائے. اب عزادارو فکر سے سوچیے ہے وہی علی اکبر ہے، وہی حسین ہے، بس ہجری چینج ہو چکی ہے، وقت بھی چینج ہو چکا ہے، جگہ بھی چینج ہو چکی ہے. علی اکبر میدان سے آتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ بابا ایک گھونٹ پانی پلا دے. بابا ایک گھونٹ پانی پلا دے، پیاس مارے ڈال نہیں ہے. عزادارو اتنا کہنا تھا، امام نے فرمایا کہ علی اکبر میرے ٹہن میں اپنی زبان ڈال دو. عزادارو جیسے ہی علی اکبر نے امام کے ٹہن میں اپنی زبان ڈالی ہے تو زبان ڈال کر پھر واپس نکالی اور کہتے ہیں کہ بابا آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو کہ بابا آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے. عزادارو امام نے علی اکبر کو اجازت دی. اجازت دینے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا جا کر جس نے تجھے 18 برس پالا ہے نا نازک سے، جا کر اس سے بھی اجازت لے لے. عزادارو علی اکبر خیمے میں آئے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں اگر معاشر میں دادی آپ سے سوال کریں کہ زینب تجھے علی اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین زیادہ پیارا تھا، تو پھوپھی اماں آپ کیا جواب دیں گی؟ تو زینب کہتی ہے میرے لال میں کہوں گی دادی، میں کہوں گی اماں مجھے میرا حسین زیادہ پیارا تھا. تو علی اکبر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں اسی لال کو اپنے مرنے کی اجازت دے دو. تو زینب کہتی ہے میرے لال اتنا بتا یہ اجازت لینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ عزادارو زینب قریب گئی تو کہتی ہے کہ میرے لال تجھے اسی دن کے لیے 18 برس نازک سے پالا. عزادارو زینب کو پوچھا دینا ہے اس لیے کہ زینب نے اپنے نونہالوں کو، اپنے کمسن بچوں کو علی اکبر کی جوانی کا قربان کر دیا، علی اکبر کا صدقہ دے دیا. عزادارو زینب کو پوچھا دینا ہے، دل کھول کر بولے گا کہ میرے لال تجھے 18 برس اسی دنوں کے لیے پالا تھا. عزادارو منزل آئی کہ علی اکبر کو اجازت مل گئی. علی اکبر جیسے ہی زینب کہتی ہے کہ میرے لال میں نے تجھے 18 برس نازوں سے پالا. آج میں تفصیل
لیلا کے پاس بیٹھ گئے. اماں لیلا سے کہتے ہیں کہ اماں مرنے کی اجازت دے دیجیے. عزادارو ایک مرتبہ لیلا اپنے چاند کو دیکھتی ہے, مقتل کو دیکھتی ہے, اپنے چاند کو دیکھتی ہے, مقتل کو دیکھتی ہے. کہا میرے لال میں کوئی سوال نہیں کروں گی. کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ. عزادارو لیلا سے اجازت مل گئی. اب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے. رخصت کس انداز میں ہو رہے تھے؟ بی بی زینب اور بی بی ام لیلا نے آپس میں مشورہ کیا کہ شہزادی آدھا تم علی اکبر کو تیار کرو, آدھا میں تیار کرتی ہوں. عزادارو دونوں بیویوں نے مل کر علی اکبر کو تیار کیا. روایت کہتی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا, 7 مرتبہ گرا, 7 مرتبہ گرا, 7 مرتبہ اٹھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی اکبر نہیں بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. عزادارو علی اکبر ابھی نکل رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی. آنے کے بعد جب علی اکبر نے اس آواز کو پہچانا تو کس کی آواز تھی؟ بیمار بھائی سید سجاد آواز دیتا ہے کہ میرے بھیا علی اکبر کا مجھ سے بھی مل لو. عزادارو علی اکبر ان سے بھی ودا ہوئے. علی اکبر آئے ہیں نا, علی اکبر بس سن لو عزادارو, علی اکبر آئے ہیں. حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا. اب علی اکبر میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں, علی اکبر میدان کی جانب بڑھ رہے ہیں. عزادارو بڑھتے بڑھتے علی اکبر کو آگ محسوس ہوئی. کیا دیکھا؟ ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے. اب جیسے ہی علی اکبر نے دیکھا نا, دیکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ ہے جو کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اور پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر تیزی سے گھوڑے سے اترنے کے بعد باپ کے قدموں میں آ گئے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی, پھر کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا. علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا. عزادارو علی اکبر گئے میدان میں. کس شان سے حسین کے شیر لینے کی روایت کہتی ہے ایک منزل وہ آئی کہ حسین ابن نمیر ملعون نے علی اکبر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ علی اکبر لرز کے رہ گئے. آواز دی بابا سلام علیکہ, بابا آخری سلام قبول کرو. عزادارو حسین ایک مرتبہ مقتل میں چلے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین مقتل میں جاتے ہیں ٹھوکریں کھاتے ہوئے. حمید کہتا ہے امام کی زبان پر جاری تھا علی 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 علی. حمید کہتا ہے مولا کس علی کو پکار رہا ہے؟ کہا اپنے بابا علی کو یا بیٹے علی کو؟ حسین کہتے ہیں کہا حبیب مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دیتا. عزادارو حسین پہنچے ہیں, حسین کس انداز میں پہنچے ہیں, اس انداز سے پہنچے ہیں کہ جس طرح سے ایک معصوم بچہ کوہنیوں کے بعد اپنی ماں کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹا علی اکبر حسین آ گیا, بیٹا حسین آ گیا بیٹا. عزادارو علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے, بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے. عزادارو حسین نے علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا. رکھنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کیا ہے سینے میں, کہ بابا سینے میں درد ہو رہا ہے. عزادارو روایت کہتی ہے کہ جیسے حسین نے دیکھا جوان کے کلیجے میں, جوان کے سینے میں بچی کا پھل ٹوٹا ہوا. عزادارو حسین تڑپتے رہ گئے. ارواح انبیاء میں تلاطم کی